مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ ہماری مسجد میں نے واقعہ نہیں سنا، یا ایک صاحب تھے وہ آ کے مسجد میں انہوں نے پنکھا لگا دیا، یہ کر دیا، کلر کر دیا، تو لوگوں میں مشہور ہو گیا یار یہ بندہ تو فری پھوکٹ میں بہت کام کر رہا ہے مسجد کے نا، تو بڑا مالدار ہوگا، بڑا مالدار آدمی ہوگا۔ تو لوگ خود اس کے پاس جانے لگے کہ آپ کا بزنس کیا ہے؟ اس نے کہا میرا بزنس یہ ہے کہ میں ٹریول ایجنٹ ہوں، بچوں کو امریکہ اور کینیڈا بھیجتا ہوں اعلیٰ تعلیم کے لیے یا جاب دلانے کے لیے، اس پہ میرا کمیشن ہوتا ہے۔ سر پلیز ہمارا بچہ، نہیں ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، پیچھے پڑ جاتے ہیں لوگ، نہیں میرے بچے کو بھیج دیں، کتنا 5 لاکھ، یہ لے 5 لاکھ، نہیں بھائی میرے پاس ٹائم، یہ فراڈی تھا وہ آدمی نا، 5 ادھر سے لیے، 5 ادھر سے لیے، 5 ادھر سے 15 20 ہو گئے۔ تو اس نے دیکھا مسجد میں نے لگائے 10 لائیں، مل کتنے گئے 20، وہاں سے بوریا بسل گول کر کے غائب۔ پھر کسی دوسری مسجد میں جا کے کلر بلر کروایا 10 لاکھ میں، لوگ آئے یار اتنے تم کرتے کیا ہو؟ چھوڑا یار کیا کرتا ہوں میں، بس اللہ کا دیا ہے میرے پاس۔ نہیں بھائی کوئی تو بزنس ہوگا، بس یہی بزنس ہے، بچوں کو میں جاپان بھیجتا ہوں۔ کہاں بھیجتا ہوں؟ تو پاکستانیوں کو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستانیوں کے ساتھ، زبان کو میں نے بریک لگائی ہے مسجد کے ممبر کے تقاضے کی وجہ، باہر بھاگنے کا بہت شوق ہے۔ وہ سمجھتے ہیں جیسے باہر سونے کے نوالے مل رہے ہیں۔ بھائی جس کو یہاں مناسب آمدن ہے نا وہ عیش کر رہا ہے یہاں پہ، اس لیے یہاں رہو، دین بھی محفوظ ہے، ایمان بھی محفوظ ہے، کلچر بھی محفوظ ہے۔ ابھی میں امریکہ سے آ رہا تھا نا، تو ایک ایئرپورٹ پہ مجھے ایک پوری فیملی ملی، وہ امریکہ سے گھام کے واپس پاکستان آ رہے تھے۔ تو وہ فیملی ملی، میری دوستی ہو گئی ان صاحب سے، کہنے لگے میں تو گیا تھا امریکہ، نیت یہی تھی کہ وہیں رہوں گا زندگی بھر، اب بچوں کے یعنی وہیں امیگریشن لے کے اب نیشنلٹی لے کے وہیں شفٹ ہو جاؤں گا۔ تو میں نے کہا پھر واپس کیوں آ رہے ہو؟ کہہ رہے میں وہاں گیا، بات پہ بچوں کو ابو بریانی چاہیے، ابو نہاری چاہیے، ابو ہر چیز پاکستانی چاہیے، ہر چیز پاکستانی۔ کہہ رہے 1 مہینے میرا دماغ کھایا، میں نے کہا کمبختو جب تمہیں سب کچھ پاکستانی چاہیے تو یار ٹھہرے ہوئے کیوں ہیں؟ کہہ رہے چماٹ مار کے واپس لایا ہوں میں، ادھر ہی چلو پھر، تو پھر پاکستانی ٹھیک نہیں ہے۔ تو خیر، تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، کیا بات کر رہا تھا؟ جب میں ٹاپک سے چینج ہوتا ہوں نا پھر مسئلہ خراب ہوتا ہے۔ ہاں تو وہ انہوں نے کیا کیا، وہ ٹریول ایجنٹ ماشاءاللہ اب تک وہ یہی کام کر رہا ہوگا، ارب پتی بن چکا ہوگا، وہ تو اب وہ لوگوں کو کیا تھوڑی سی لالچ دے رہا ہے نا کہ میں ٹریول ایجنٹ ہوں، تو اس کی دعوت میں اٹریکشن کتنی، حالانکہ جھوٹ بول رہا ہے، تو اس کو کسٹمروں کو گھیرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسٹمر کو بھگاتا تھا کہ نہیں پہلے ہی میرے پاس اتنی فائلیں آئی ہوئی ہیں، آپ کے بچے کو میں امریکہ نہیں بھجوا سکتا، لوگ خود نہیں بھجوائیں، آپ ہمارا حق پہلے ہے۔ ایک تو اپنے بچوں کو جب امریکہ ہی بھجوانا تھا تو کمبختوں پھر پیدا کیوں کیا تم لوگوں نے اس کو؟ جب بڑھاپے میں اکیلے ہی رہنا تھا۔ میں اپنے ایسے جاننے والوں کو جانتا ہوں جن کے 8 9 بچے سب امریکہ جاپان ادھر شفٹ، اور بڑھاپے میں ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ یار ایک آدھ بہو رکھ لیتے تو عجیب حساب ہے، پتہ نہیں باہر کا کیسا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، قرآن کے الفاظ دیکھو، اللہ کہتے ہیں وہ بیٹے نعمت، کافر اتراتا تھا کہ میرے بیٹے ہر وقت میرے سامنے حاضر رہتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے بیٹے وہی بیٹے ہیں جو آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور جوانی میں نہیں بڑھاپے میں حاضر ہوں۔ وہ بیٹا جو امریکہ جاپان میں بیٹھا ہوا ہے، آپ کے پاس ہے ہی نہیں ایک بھی بیٹا، تو پھر وہ بیٹا کیا ہے؟ وہ تو آپ کی بہو کا شوہر ہے، وہ آپ کا بیٹا تھوڑی ہے، بہو کے ساتھ ہے، وہ آپ کے ساتھ تو پھر وہی ہے جو آئی تھی۔ اب خود سوچو کتنی بڑی ٹینشن استغفر اللہ ہے یا نہیں ہے؟ جس سے شادی ہوئی تھی بڑھاپے میں وہی آپ کے ساتھ ہے، یعنی اس کے لیے ٹینشن کی بات کر رہا ہوں، خواتین غلط سمجھ رہی ہیں۔ جس سے شادی ہوئی تھی وہی آپ کے ساتھ ہے، باقی سب چلے گئے، تو کیا فائدہ بھائی؟ تو مزے والی زندگی نہیں ہے، وہ بھی ہو اولاد بھی ہو۔ تو اس لیے بچے زیادہ بھی پیدا کیا کریں، اور اس پیر میں اتنے رکھیں کہ ایک آدھ اگر باہر جاتا ہے تو بھائی اتنے ہو نا اس پیر میں کہ کمانے کے لیے اگر کوئی باہر گیا ہے تو ادھر بھی تو ہو کوئی۔ گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے، بچے ہوتے ہیں ان کے باہر بھی گیا ہوا ہے اور کما کے بھی بھیج رہا ہے اور ادھر خدمت کے لیے بھی ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بچے بھی کم ہوں اور پھر ہو بھی رہے ہیں تو وہ بھی باہر جا رہے ہیں سارے۔ اپنے آپ کو عذاب میں مت ڈالو، اللہ پہ توکل کرنا سیکھو، اللہ یہاں بھی روزی دے دیتا ہے، یہاں بھی اللہ بہت نواز دیتا ہے جس کو نوازنا ہوتا ہے، جو نہیں نوازنا ہوتا وہاں جا کے بھی وہ بیچارے
گھاس کھا رہے ہوتے ہیں, اور وہاں بھی وہی لوگ زیادہ پنپ پاتے ہیں جن میں کوئی قابلیت ہو, کوئی ڈاکٹر ہو, کوئی انجینئر ہے, کوئی سائنٹسٹ ہے تو کچھ کر لے گا, ورنہ جا کے بیچارہ کیا کرے گا وہاں پہ. خیر وہی بات ہے, توکل جب ختم ہو جائے نا, اللہ ہی ڈکشنری سے نکل جائے تو پھر انسان پاگلوں والے کام کرتا ہے. جب اللہ نکل گیا نا دماغ سے تو پھر اللہ کا بڑا فضل ہے. دیکھو ہم بچوں کی تربیت کی فکر میں کرتا ہوں کہ بگڑے نہیں, کہ مجھے بچوں کے مستقبل کی الحمدللہ فکر نہیں ہوئی ہے کبھی کہ کھائیں گے کہاں سے, کمائیں گے کہاں سے. یہ فکر تو ہوتی ہے اچھے انسان بنے, اپنے لحاظ سے ہم ان کو کوئی قابل بنائیں, پڑھائیں ان کو, تعلیم دیں ان کو, بس آگے کیا کمانا ہے کیا نہیں کمانا ہمیں کما کے کھلائیں گے نہیں, ہم دماغ سے کیا کر دو. بولو بچے اس لیے تھوڑی پیدا کیے کہ کما کے کھلائیں گے. بھائی بچے اس لیے پیدا ہوتے ہی نہیں ہے کہ کما کے کھلائیں گے, کما کے کھلا دیں یہ اللہ کی نعمت ہے, لیکن نیت یہ نہیں ہونی چاہیے. نیت تو یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے کہ اولاد ہونی چاہیے, کیونکہ ہم جب مر جائیں گے تو اسلام ہماری اولادوں سے باقی رہے گا. سمجھتے ہو, یا آج ہم جتنے مسلم ہیں تو اس لیے کہ ہمارے ابا اماں مسلم تھے, وہ تو چلے گئے دنیا سے تو اسلام چھوڑ کے گئے ہیں وہ. تو اسلام تو اولاد کی شکل میں ہوتا ہے نا. آپ انڈیا میں ایک کلپ چل رہا ہے میرے بارے میں, ایک ہندو عورت کہہ رہی ہے 19 بچے ہیں اس کے مولویوں کے, تو ہندوؤں کو ترغیب دے رہی ہے تم بھی 4 بچے 6 بچے پیدا کرو. تو اچھی بات ہے, کر لیں, ہم نے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, ہندو بھی پیدا کریں, لیکن کریں گے پھر بھی نہیں, وہ کریں گے نہیں. 2 وجہ سے, ایک تو ان میں وہ جذبہ ہی نہیں ہے, ان کا مذہب اتنا موٹیویٹ ہی نہیں کرتا ان کو نسل بڑھانے پر, ہمارا مذہب تو ہمیں ترغیب دیتا ہے نا. دوسرا ہم گوشت کھاتے ہیں, ہم گوشت پھوڑتے ہیں کھاتے نہیں ہیں. ہمیں تو گوشت نہ ملے ہماری کھوپڑی بولو آؤٹ ہو جاتی ہے. ہندو لوگ کہتے ہیں گوشت بری چیز ہے, وہ تو ویجیٹیرین ہوتے ہیں زیادہ, ان کا مذہب ہے بھائی, کسی کا مقصد مذاق اڑانا نہیں ہے. ہر شخص ہمارے لیے قابل عزت ہے, ہر قوم قابل عزت ہے ہمارے لیے, لیکن ویجیٹیرین ہے وہ تو آپ دیکھ لیں, ڈاکٹروں سے پوچھ لیں, جو ویجیٹیرین ہوتے ہیں وہ ویجیٹیرین ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میں کہتا ہوں سبزی کھاؤ, سبزی کھانے کا بہترین طریقہ ہے بکرے کو کھلاؤ اور بکرا کھا جاؤ. پھر سبزی کھانے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ یہ دیکھو, یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے یا نہیں ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ ہم پہ چھوڑ دیتا, ہمارا مذہب اسلام نہ ہوتا, ہماری عقل پہ چھوڑ دیتا کہ کیا کھانا چاہیے, تو عقل تو یہی کہتی ہے ایک جاندار ہے, زندہ ہے, آپ اس سے زندگی کا حق کیوں چھین رہے. دیکھنے میں یہ ظلم لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ گائے کو ذبح کرتے ہیں تڑپتی ہے, بکرے کو ذبح کرتے ہیں تڑپتا ہے, مرغی کو ذبح کرتے ہیں تڑپتی ہے مرغی. دیکھنے میں یہ عقل کے خلاف ہے, کیوں ظلم کر رہے ہو؟ لیکن وحی نے ہمیں, قرآن و سنت نے ہمیں بتایا, وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ, بھائی ان کو میں نے پیدا تمہارے کھانے کے لیے کیا ہے, تم نہ ہوتے میں ان کو پیدا ہی نہ کرتا. اور اگر تم ان کو کاٹ کے نہیں کھاؤ گے بڑھاپے میں سسک سسک کے مریں گے. یہ ان کے لیے تو کوئی اولڈ ہوم بھی نہیں بنیں گے. جب گائے بوڑھی ہو کے مرتی ہے ہندوستان میں, آپ دیکھو ان بیچاری گایوں کا حالات کیا ہوتے ہیں, گوشت کھانے کے قابل بھی نہیں ہوتا ان کا. کوے بھی کہتے ہوں گے کیا کھلا رہے ہو ہمیں یار. تو یہ تو جانوروں پر بھی احسان ہے کہ جب ہٹے کٹے ہوتے ہیں ہم ذبح کر دیتے ہیں, اس کو کام میں آ جاتے ہیں وہ, ورنہ بوڑھے ہو کے مرتے وہ. اور پھر بڑھاپے میں ان کو کھلاتا کون؟ گائے کا پیٹ بھرنا آسان ہے کیا؟ میری گائے, آپ مجھ سے آگے پوچھو, اپنا پیٹ بھرنا میرے لیے مشکل ہے, اس کا آسان ہے, اس کا پیٹ بھرنا مشکل ہے. مجھ سے زیادہ میں کیا, مجھے بھی کھا جائے وہ, اگر کوئی حیثیت نہیں ہے جتنا ان کو کھلانا پڑتا ہے, تو بڑھاپے میں کون کھلائے گا؟ ابھی تو ہم اس لیے کھلا رہے ہیں کہ دودھ دے رہی ہے, جب بڑھاپے میں دودھ دینا بند کر دے گی تو میں کیوں کھلاؤں؟ سوال پیدا ہوتا ہے. میں اپنے ماں باپ کو نہ کھلا دوں, میں اپنے بہن بھائیوں کو نہ کھلا دوں, میں گائے کو کیوں کھلاؤں؟ 1500 روپے ایک ٹائم کا خرچہ, 2 ٹائم کا ملا کے خرچہ آ رہا ہے گائے کا, یعنی ریشو اگر نکالا جائے 1300 سے لے کے 1500 تک کا ایک دن میں. لیکن وہ افورڈ کر رہے ہیں کیونکہ دودھ بھی آ رہا ہے. دودھ آنا بند ہو جائے, بچہ بھی آنا بند ہو جائے, تو بھائی اپنی ماں باپ پہ تو انسان خرچ کر لے گا, گائے پہ کیا سوچ کے. ہندو بھی خرچ نہیں کرتے بوڑھی گائے پہ. تبھی آپ جاؤ ہندوستان میں یا ان ملکوں میں جہاں گائے پر کاٹنے پر پابندی ہے, ان میں ذرا جانوروں کے انہی کے بنائے ہوئے ولاگ دیکھو کہ بڑھاپے میں وہ بیل اور گائے کیسے سسک سسک کے مر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے ہمیں اسلام دے کر ہمیں پابندی لگا دی کہ تم مت سوچو, میں نے تمہیں اجازت دے دی ہے کہ تم گوشت کھاؤ. تو اب ہمارے لیے گوشت کیا ہو گیا؟
حلال. اگر ہم اس مسلم نہ ہوتے تو سوچتے رہتے. اللہ نے ہمیں اس آزمائش سے بچا کے ہم پہ احسان کر دیا کہ بھائی گوشت کھایا کرو. ہمارے نبی کی جو علامتیں ہیں نا پچھلی کتابوں میں, ان علامتوں میں یہ بھی ہے کہ وہ نبی گوشت کھانے والے ہوں گے, ویجیٹیرین نہیں ہوں گے, گوشت کھانے والے پیغمبر ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے نبی نے اونٹ کا گوشت کھایا, دمبے کا گوشت کھایا. آپ کو دستی کا گوشت بہت پسند تھا. ترمذی کی حدیث ہے کہ اہنؤ مریئن او کما قال, راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ جو دستی کیا ہوتی ہے, بکری کا بازو. اور کتنی ڈیٹیل میں صحابہ کرام نے نبی کے گوشت کھانے کی کیفیات کو بیان کیا ہے. سکین سے بھی کھایا, چھری سے کاٹ کے, اور دانتوں سے نوچ کے بھی تناول کیا آپ نے. نہیں آئی سمجھ؟ باب ما جاء فی انحش اللحم نحشن, پورے باب ہیں حدیثوں میں. گوشت کو ایسے کھاؤ, صحیح ہے نا, ایسے ہڈی پکڑی ایسے کھاؤ. بتاؤ کوئی ویجیٹیرین دیکھے گا ایسے کھا رہا ہے؟ خربوزہ ایسے تھوڑی کھایا جاتا ہے, کیا کر لے گا خربوزہ؟ تو یہ اللہ کا ہم پر احسان ہو گیا. ہمیں کیا بنا دیا اللہ نے؟ گوشت حلال کیا ہمارے لیے, ہم گوشت کھاتے ہیں. گوشت سے چہرے پہ چمک آتی ہے. ابھی میں گوشت کے فضائل پھر بقرعید آئے گی تو پھر تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا. ابھی فی الحال بیان کو ہم فوکس کرتے ہیں, کیونکہ پتہ نہیں آپ کے گھر میں دال پکی ہوئی ہوگی تو پھر آپ مجھے گالیاں دو گے. کیا خیال ہے؟ تو پھر آپ مجھے برا بھلا کہو گے کہ یار. تو پھر ٹاپک چینج ہو گیا. کہاں چل رہا تھا میں؟ جو مثال دے رہا تھا نا میں یہ مثال دے رہا تھا کہ دیکھو ہم جاتے ہیں, قرآن کہتا ہے جب ان کو اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو یہ انکار کرتے تھے, اور جہاں دنیا کی بات ہوتی ہے سارے بھاگے چلے جاتے ہیں نا. جیسے وہ ٹریول ایجنٹ کی میں مثال دے رہا تھا, بندوں کو امریکہ جاپان کہاں جھوٹ بول رہا تھا, لیکن سب خود ہی آ رہے ہیں, ہمارے بچے کو بھی لے جاؤ, ہمارے بچے کو بھی لے جاؤ. تو دنیا میں ہر شخص کی اتنی دلچسپی ہے کہ کوئی جھوٹی بات بھی کہہ دے تو پیچھے چلے جاتے ہیں, اور ادھر اللہ کے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں پیغمبر آ کے اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. سب کی دعوت ایک ہے, ایک ہی دعوت ہے, ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف لوٹ آؤ, اس پر ایمان لے کر آؤ. سب ایک دعوت, لیکن آپ انکار کر رہے ہو, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اس دعوت کو سننے کے لیے. تو چلو ٹھیک ہے, آپ انکار کر دیتے, لیکن بھکاری پر انکار اچھا نہیں لگتا. پھر اس کی نعمتوں سے لطف اندوز نہ ہوتے ہیں نا. آپ کہتے ہیں میں خدا کو مانتا ہوں نہیں تو خدا کی دی ہوئی آنکھوں سے میں دیکھوں کیوں؟ میں خدا کو مانتا نہیں ہوں تو میں خدا کے دیے ہوئے کانوں سے سنوں کیوں؟ میں خدا کو مانتا نہیں ہوں, خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے مزے کیوں اڑاؤں؟ بالکل اس کی مثال ہے, گاڑی آپ نے کسی کو بھیک میں دی, وہ کہہ رہا ہے مجھے وہاں تک چھوڑ دو, آپ کو میں مانتا نہیں ہوں ہے بھائی. وہ کہہ کہ پھر یہ گاڑی تو نے خود خریدی ہے؟ نہیں میں نے خود تو نہیں خریدی. جمشید نے دی ہے؟ نہیں بھائی جمشید نے بھی دی ہے, نہیں دی ہے. تو نہ تو نے خود خریدی ہے نہ کسی نے دی ہے, تو بھائی مان لینا میں نے دی ہے, میرے پاس گواہ بھی ہیں, میرے پاس ثبوت بھی ہیں. اتنا تو مان لیا نا کہ تیری نہیں ہے, تو نے خود نہیں بنایا, تو چھوڑ دے اس گاڑی سے, دستبردار ہو جا. پھر نہیں, مزے بھی اڑا رہا ہے اور دینے والے کا انکار بھی کر رہا ہے. یہ چھوٹا جرم نہیں ہے, ناشکری کی اس سے بدترین کوئی مثال مل نہیں سکتی ہے. تو قرآن بھی یہ کہتا ہے الم نجعل لہ عینین. شاید اللہ نے یہاں آنکھوں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ انسان کی نعمتوں میں جس نعمت کی طرف سب سے پہلے توجہ جاتی ہے نا وہ آنکھوں کی نعمت ہے. کیونکہ یہ ایسی نعمت ہے, جب بھی آپ جاگ رہے ہوگے نا, دماغ آپ کا استعمال ہوگا, تو آنکھوں کی نعمت کا نعمت ہونا فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے, فوراً سمجھ میں آتا ہے. دیکھو زبان کی نعمت تو جب ہوگی جب آپ روٹی کھاؤ گے, خوشبو کی نعمت جب آپ کوئی خوشبو سونگھو گے, ہاتھ کی نعمت جب آپ کوئی وزن ہاتھ سے اٹھاؤ گے یا کسی کو چپیڑ, کیا خیال ہے, اور ایسے کو لگاؤ گے جس کے ہاتھ نہیں ہوں گے, ورنہ پھر وہ ریپلائی, کیونکہ نیوٹن کا لا ہے ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ ہم لوگ نے نیوٹن کا لا اسی طرح سے پڑھا ہے کہ ایک تھپڑ مارو گے تو دوسرا بھی آ کے لگے گا. حالانکہ یہ مثال ٹھیک ہے نہیں, خیر. تو اصل میں مثال یہ کہ جب ایک تھپڑ مارو گے نا تو جتنا زور سے آپ کا ہاتھ اس کے چپیٹ پہ لگے گا اتنی ہی زور سے اس کا چپیٹ بھی آپ کے ہاتھ پہ لگے گا. اصل مثال یہ ہے. لیکن یہ مثال اس لیے نہیں پڑھائی جاتی
کہ آپ یہ سوچ کے چپیڑے مارنا شروع کر دو گے کہ مجھے فوراً رپلائی ملے گا, اس کا منہ بھی تو میرے ہاتھ پہ لگے گا نا, تو مجھے بدلہ مل جائے گا. نہیں نہیں بھائی, قانون کی روح سے تو بدلہ مل جائے گا, لیکن حقیقت میں تکلیف کس کو ہوگی؟ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے اپنے منہ سے آپ کے ہاتھ پہ تھپڑ مارا ہے, نا نا نا. تو اس لیے ٹیچر کچھ مثالوں کو چینج کر دیتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں میں نے آنکھوں کی نعمت دی. تو آنکھوں کی نعمت کا اس لیے تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ نعمت ہم جب جاگ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ سوتے ہوئے تو ہمارا دماغ کام ہی نہیں کر رہا ہوتا ہے نا, اس وقت تو ہم سے خطاب ہی نہیں, قرآن بھی ہم سے خطاب تھوڑی کرے گا جب ہم سو رہے ہوں گے. جب ہم جاگ رہے ہوں گے تو یہ وہ نعمت ہے جو ہر وقت استعمال ہو رہی ہے, اور یہ نعمت اگر چھن جائے تو دنیا اندھیری. تو اس لیے اللہ نے فرمایا الم نجعل لہ عینین, کیا ہم نے اس کی آنکھیں نہیں بنائی ہیں؟ یہ نعمت تو تم 24 گھنٹے استعمال کر رہے ہو نا. آپ کہہ سکتے تھے میں ابھی کھا نہیں رہا, تو کھانے کی لذت مجھے مل نہیں رہی ہے, تو میں اللہ کا شکر کیوں ادا کروں؟ میں کیوں مانوں کوئی خدا ہے جو مجھے روٹی دیتا ہے؟ ہاں جب روٹی آئے گی تو پھر مجھ سے اس سلسلے میں بات کرنا. کوئی دعوت دینے والا پہنچے کسی کے پاس کہ دیکھ تجھے اللہ نے کھانے کی نعمت دی ہے تو تو اللہ کا شکر ادا کر. وہ کہے گا جب کھانے لگوں گا تو میں شکر ادا کر لوں گا, پھر مشورہ کروں گا یہ اللہ نے دی ہے یا کسی اور نے دی ہے. لیکن یہ جو آنکھوں کی نعمت ہے یہ تو ہر وقت استعمال ہو رہی ہے. وہ نعمت جو 24 گھنٹے استعمال ہو رہی ہو, اس نعمت کے بارے میں شکر ادا نہ کرنا اور یہ کہنا کہ یہ خود بخود بنی ہے یا کسی نے دی ہے لیکن میں اس کا شکر نہیں ادا کروں گا, یہ بھائی تھوڑی ناشکری نہیں ہے, یہ بہت بڑی ناشکری ہے. اس لیے اللہ کی نظر میں کافر کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, کوئی ٹھکانہ نہیں. اور اللہ کی نظر میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے کہ آپ اللہ کو مان لیتے ہو. عمل میں کوتاہی یہ بات کی چیز ہے. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین, اور کیا ہم نے تمہیں زبان نہیں دی ہے؟ کیونکہ دیکھنے کے بعد جو کام سب سے زیادہ انسان کر رہا ہوتا ہے وہ کس سے کر رہا ہوتا ہے؟ زبان سے. پھر اللہ نے اسی کی خوبصورتی کے لیے وشفتین, ہونٹ بھی, یعنی زبان کو منہ میں فٹ کر کے ایسا ہی نہیں کہ لٹک رہی ہو باہر, خوبصورتی بھی دی ہے ہونٹوں کے ذریعے, اور اسی ہونٹوں سے کنٹرول بھی کرتا ہے وہ, ورنہ نوالا کھا رہے ہوتے باہر گر رہا ہوتا. کیسی زبردست ایڈجسٹمنٹ ہے زبان اور دانتوں کی. دیکھو گرینڈر مشین ہے دانت کیا ہیں, کیسا چباتے ہیں, اور زبان کو اس نے ایسا ایڈجسٹ کیا ہے نا کہ بالکل دانتوں کے بیچ میں ہے, اور آپ نوالا کیسے مزے سے چباتے ہو, دانت نہیں آتی, زبان نہیں آتی دانتوں کے بیچ میں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بات؟ زبان نہیں آتی. کیسے ہم چبا رہے ہوتے ہیں, یوں بھی کر رہے ہوتے ہیں, یہاں سے یوں بھی کر رہے ہوتے ہیں, یوں بھی کر رہے ہوتے ہیں, ایسے چبا رہے ہوتے ہیں, چبا چبا کے باتیں بھی کرتے ہیں, چبا چبا کے کھانا بھی کھاتے ہیں. زبان ایسے فٹ کی ہوئی ہے اس نے کہ وہ نہیں آئے گی. اتنی زبردست ایڈجسٹمنٹ, اس کو پورے ایک سائز سے کٹنگ کر کے جوڑ دیا گیا ہے ہمارے منہ میں. تو وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن, اللہ کہتے ہیں کیا میں نے تمہیں دونوں راستوں کے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھی تمہارے اندر؟ جانوروں میں دیکھو یہ اللہ نے نعمت تو بیان کر دی. آپ کہہ سکتے ہو اللہ کوئی ہمیں تھوڑی, یہ نعمت تو نے گدھے کو بھی دی ہے, یہ نعمت تو نے شیر کو بھی دی ہے, یہ نعمت تو نے مرغیوں کو بھی دی ہے, ان کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں, ان کی بھی زبان ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ گائے کی بھی زبان ہوتی ہے, گائے کی زبان تو ہم سے بھی زیادہ بڑی ہوتی ہے. بھینس کی آنکھیں دیکھی ہیں کبھی آپ نے؟ بھینس کو آپ رات کے وقت نقاب پہنا کے کہیں کھڑا کر دو, نظر نہ آئے تو لوگ لٹو ہونا شروع ہو جائیں گے اس کی آنکھوں پہ. صرف آنکھیں کھول دو اس کی. تبھی ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ جو خواتین کہتی ہیں نا چہرے کا پردہ نہیں ہے, تو کہتے ہیں آنکھوں کا بھی پردہ ہے, آنکھوں کا بھی پردہ ہے, کیونکہ اٹریکشن ہے ہی آنکھوں میں. اٹریکشن کس میں ہے؟ بہت سے لوگ آنکھیں دیکھ کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں, بعد میں جب باقی چہرے پہ نظر پڑتی ہے اسی اسپیڈ سے واپس آتے ہیں, اسی اسپیڈ سے واپس آتے ہیں. تو اٹریکشن تو ہے ہی آنکھوں میں. آنکھیں نہ ہو تو چہرے کا کوئی حسن ہوگا؟ میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا, بہت پرانا ہو گیا, دوبارہ جلدی سے پارسل کر دیتا ہوں. یہ اس پہ کیا عورت کو اپنی آنکھوں کا بھی پردہ کرنا چاہیے.